صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے دورہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی قونصلیٹ دبئی میں کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے ملاقات کی۔ متعدد کشمیری رہنماؤں نے صدر کو ویلکم کیا اور متحدہ عرب امارات میں ہونے والے متعدد مسائل سے آگاہ کیا اور کشمیری یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میں صدر بنا تو میں نے اعلان کیا کہ میں تمام کشمیریوں کا صدر ہوں اور ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کر دیا ہے۔ صدر بننے کے بعد مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا۔ مارچ سے ہم نے پاکستان اور دوسرے ممالک میں جدوجہد آزادی کشمیر کو اجاگر کریں گے اور پوری دنیا کو یہ باور کروائیں گے کہ بہت ہو چکا، اب اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ مختلف ممالک میں جانے کے بعد ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ انٹرنیشنل اوپینین کشمیریوں کے حق میں ہے۔ بہت سارے ممالک کے عوام ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ابھی تک انڈیا سے اپنے مفادات کی بنا پر وہاں کی حکومتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ لیکن جب بھی ہم نے کشمیر کی بات کی تو کشمیر کے مسئلے پر سب جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں۔ سیاست، انتخابات اپنی جگہ پر۔ صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا، جیسا کہ مقررین نے یہاں موجودہ مسائل کی نشاندہی کی ہے، یہاں پر موجود کشمیریوں کے مسائل فوری طور پر حل کریں گے۔ جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کریں گے۔ آج میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے میں اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آگے بڑھ کر دونوں طرف سے اس بھارتی جارحیت کو ختم کیا جائے اور کشمیری ایک ہو کر اپنی آزادی سے آزاد فضا میں رہ سکیں۔ لیکن ابھی ہم نے پہلے ذرا مومنٹم بنانے کے لیے ہم نے ابھی یہ ریلیز وغیرہ شروع کی ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ ہم نے 24 فروری کو ریلی کی ہے اسلام آباد میں، اور اب مارچ کے تیسرے ہفتے میں ہم مظفر آباد میں کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں میں کرتے کرتے لنڈن، برسلز، نیو یارک، یہ سارے پروگرام ہم وہ مرتب کر رہے ہیں۔ اور جب یہ مومنٹم بن جائے گا تو پھر ہم لائن آف کنٹرول کا بھی دیکھیں گے۔ اور وہ میں نے 1 ملین مارچز کا سلسلہ شروع کیا تھا لنڈن سے، پھر نیو یارک، برسلز، ڈبلن، اور آخری جو میں نے کیا تھا 2019 میں وہ میں نے برلن کی دیوار پر کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ وہ وہی آئیڈیا ہے، لیکن اس میں نے یہ کوشش اب کر رہا ہوں کہ ایک طرف سے صرف آزاد کشمیر کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی طرف جانے کی بھی اپنی افادیت ہے، ٹو موبلائز اور اس چیز کو دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن وہ زیادہ جو سود مند ہو سکتا ہے، فیصلہ کن ہو سکتا ہے، وہ دونوں اطراف سے جو کشمیری ہیں وہ لائن آف کنٹرول کی طرف چلیں۔ اور وہ میں نے جو حریت کانفرنس کے رہنما تھے 2019 میں ان سے رابطہ کیا تھا، جس میں علی گیلانی شہید بھی تھے، میر وائے صاحب بھی تھے، یاسین ملک صاحب بھی تھے، آسیہ اندرابی صاحبہ، شبیر شاہ صاحب۔ اس وقت وہ بھی راضی تھے، لیکن وہ تھوڑی سی یہ اس وقت پرابلم آ رہی تھی، ایک کووڈ کی بھی تھی، پھر سردیوں میں وہاں سے ان کا لائن آف کنٹرول پر آنا ذرا مشکل ہے، چونکہ آزاد کشمیر میں ہم لائن آف کنٹرول کے اوپر رہتے ہیں، اور اسی لیے ہم لائن آف کنٹرول کی جب خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو اس سے بھی ہمیں بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے لوگ بڑے شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، تو وہاں سے ان کو کافی دور سے آنا پڑے گا۔ تو وہ ہے کہ کیا ان کو بھارتی فوج کو وہ ڈیفیٹ کر کے کیسے وہاں آ سکتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا ہے، بٹ دس از آلسو آن کارڈ۔ اور صوبہ بنانے کی بھی جو بات ہو رہی ہے تو کشمیری قیادت نے یعنی بات چیت کی ہے آپس میں بیٹھ کے کہ صوبہ بنانے کی تو میں نے ابھی بات سنی ہے، کوئی صوبہ بنانے کی بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں اب ساری لیڈرشپ جو گٹھی ہوئی ہیں یہ صوبہ بنانے کے لیے نہیں، دوسرے کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے گٹھے ہوئے۔ اچھا سر، کچھ مہینے پہلے یہ بات نکل آئی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے بیک ڈور ٹاکس UAE میں ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم کبھی بھی جو کشمیری ہیں وہ مذاکرات کے خلاف نہیں رہے، اور پاکستان کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کوئی مثبت جواب نہیں دے رہا، اور پاکستان صرف انہی چیزوں پہ لگا ہوا ہے کہ بات چیت کرے، لیکن بھارت نے ایک اٹدھرمی پکڑی ہوئی ہے کہ وہ لگا ہوا ہے کہ بات چیت کرے، لیکن بھارت نے ایک اٹدھرمی پکڑی ہوئی ہے
کہ وہ کشمیر پر بات نہیں کرے گا. کشمیر بھارت کا ٹوٹے انگ ہے. خود بھارت کو اس وجہ سے بہت نقصان بھی ہو رہا ہے اور جو بین الاقوامی رائے عامہ بھارت کے خلاف بھی ہو رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ رائے عامہ وہاں کی پارلیمنٹس کو وہ متاثر کرے گی, اور وہاں کی پارلیمنٹس وہاں کی حکومتوں کو جب متاثر کریں گے تو وہ بھی کشمیریوں کے حق میں نکلیں گے. سر مارچ کا مہینہ جو ہے سر, یو اے ای میں آئے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے, تو یو اے ای کے کن اعلیٰ حکام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور کیا رسپانس رہا ان کا کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, ابھی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ یو اے ای کے جو لوگ ہیں, عہدیداران ہیں, جو ان کی حکومت ہے, ان سے بھی بات ہو, لیکن ابھی ہوئی کوئی نہیں. سر مارچ کا مہینہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے, تو کیا ویژن لے کے آ رہے ہیں پاکستان پویلین میں جو پاکستان پویلین ایکسپو کے لحاظ؟ جی وہ انشاءاللہ میں وہاں پہ پرسوں جا رہا ہوں جی, اور وہاں ان سے کوئی ڈیٹ وغیرہ فائنل کروں گا, اور وہاں انشاءاللہ ایکسپو میں, چونکہ میری یہاں یہ کوشش ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورم پر اٹھائیں. وہاں پر ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ بیرون ملک سے سرمایہ کار آزاد کشمیر میں بھی آئیں. وہاں پہ آزاد کشمیر میں بڑی پوٹینشیلز ہیں, ہائیڈرو کے ہیں, ٹورزم کے ہیں, پریشس سٹونز کے ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے, تو میں یو اے ای میں بھی آیا ہوں تو میں انشاءاللہ ایکسپو کا وزٹ کر رہا ہوں. اچھا بڑی صاحب, آپ نے تقریر میں بھی تذکرہ کیا اتنی سرمایہ کاری جو مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے, تو اس سے لگ رہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا چلا جائے گا اس طرح انٹرنیشنلی؟ جی ہاں, یہ میں نے خدشہ ظاہر کیا ہے, اور میں نے اسی خدشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کی ساری قیادت کو جمع کیا ہے, آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں کو, کہ اب وہ بالکل اس پہ تلے ہوئے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ 42 لاکھ انہوں نے انڈین ہندوز کو فیک ڈومسائلز بھی دے دیے ہیں, اور وہاں پہ اب ڈیلیمیٹیشنز بھی کر رہے ہیں, وہاں کی ڈیموگرافی بھی چینج کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کی جو جگہ ہے اس پر بھی کسی طریقے سے قبضہ کیا جائے, جو حالانکہ وہ کر نہیں سکتے قوانین کے مطابق.